ناظرین السلام علیکم، میں ہوں منور سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام مذاکرہ۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی اہم مہمان، مایہ ناز عالم دین اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے جنرل سیکریٹری، مختلف اہم کتابوں کے مصنف اور دانشور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب۔ آج ہم ان سے ملیں گے اور بات کریں گے کچھ اہم موضوعات پہ۔ مولانا، ایک اہم مسئلہ کہ مسلمانوں میں برادران وطن کے جو مذہبی تہوار ہیں اس میں شرکت کا ہے۔ پہلے بھی کچھ لوگ ہولی کھیل لیتے تھے ساتھ یا کچھ اور کر لیتے تھے، لیکن اب جو چونکہ ذرائع ابلاغ کا دور ہے، ہر چیز ہر ایک تک پہنچ رہی ہے، تو نہ صرف برادران وطن بلکہ جو عیسائیوں کے تہوار ہیں، دوسرے تہوار ہیں، مسلمان اس میں بھی شریک ہو رہے ہیں۔ ابھی قریب میں دیوالی گزری، بڑی تعداد میں مسلمان شریک نظر آئے، مسلمانوں کے بچے، دیگر اسٹیٹس سے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر لوگ دیوالی مبارک اور دیوالی سے متعلق پیغام دینے میں گویا سبقت لے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو مسلمانوں کا طرز عمل ہے، چاہے اس کو تہذیبی مروبیت کہیں یا حالات کا دباؤ کہیں، بہرحال مسلمان شریک ہو رہے ہیں۔ تو مسئلہ صرف شرکت ہی کا نہیں ہوتا، بلکہ جہاں شرکت کا مسئلہ ہے وہیں انہیں مبارکباد دینا، انہیں تحفے دینا، ان سے تحفے لینا، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے اور حدود کیا ہوں گے اس کی وضاحت ناظرین۔ جو ملا جلا سماج ہو، جی جس میں مسلمان غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوں، تو ہمارے تعلقات میں شرعی اعتبار سے دو باتیں اہم ہیں۔ جی ایک ہے بر و احسان، جی اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، بھائی چارے کا سلوک کرنا، اور دوسرا ہے اپنے تشخص کی حفاظت۔ ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ اپنے وجود کو گم کر دیں۔ جی تو یہ اصولی بات ہے کہ ہولی ہو یا ہمارے غیر عیسائی بھائیوں کی کرسمس ہو جی یا کوئی اور تہوار ہو، اس میں ہمیں ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آپ کے ہاں کوئی کام کرنے والا ہندو ہے، عیسائی ہے، آپ نے اس کو چھٹی دے دی، اس نے کہا صاحب ہم لوگ اس تہوار میں کپڑے بناتے ہیں، آپ نے اس کے کپڑے بنا دیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہم خود جا کر ہولی میں شریک ہو جائیں، ہم خود جا کر کرسمس میں شریک ہو جائیں، یہ شرع جائز نہیں ہے، اور ہم کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہمارے ملک کا دستور یہ حکم دیتا ہے کہ ہم لازماً ایک دوسرے کے تہوار میں جا کر شریک ہوں۔ جی اور اس کی برعکس جو کیفیت ہے اس کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے مسلمان بھائی بھی بعض دفعہ یہ ناسمجھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم لیڈر ہمارے ہاں آ گیا مسجد میں تو زبردست اس کو نماز کی صف میں کھڑا کر دیا۔ زبردستی تو خیر ہوتی نہیں ہے، کھڑا کر دیا ان کو۔ جی یا اگر ہمارے کسی پروگرام میں آ گئے تو ان کو ٹوپی پہنا دیا، ان کو رومال اوڑھا دیا۔ یہ حد درجہ بیوقوفی کی بات ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اس کو اپنی کمیونٹی میں مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی مسلمان قشقہ لگا کر آ جائے تو ہم برا مانتے ہیں، تو کوئی ہندو اگر ٹوپی پہن کر چلا جائے تو اس کی کمیونٹی میں اس کو مشکل محسوس ہوتی ہوگی، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ جی کسی کے ٹوپی پہننے سے کیا مسلمانوں کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے، اپنے اپنے شاعر کو اختیار کرتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کا لحاظ کریں، ایک دوسرے کے دل آزاری سے بچیں۔ یہی جمہوریت ہے اور یہی وہ رواداری ہے جس کی اسلام میں تعلیم دی گئی ہے۔ جی نا، یہ جو آپ نے فرمایا یہ تو شرکت کی بات تھی۔ اب جو مبارکبادی کا مسئلہ ہے کہ ہولی مبارک کہنا، فلاں کہنا یا لکھ کے بھیجنا، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ بھی دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی کسی غیر مسلم سے ملاقات ہوئی
آپ نے کہا بھائی آپ کا یہ تہوار آیا ہے، وہ آپ کو ہمیشہ مبارکباد دیتا ہے، اور آپ نے کہہ دیا کہ آپ کو بھی مبارک ہو، تو شاید اس کی گنجائش ہوگی۔ ویسے ارباب افتاء سے اس سلسلے میں تحقیق کرنا چاہیے، لیکن یہ جو اس وقت ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو ہولی مبارک لکھ کر بھیج رہے ہیں، یا اپنے گھر پر ہولی مبارک کا یہ لگا لیا، بورڈ لگا لیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ اپنی پہچان کو گم کرنے کی بات ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ اس سلسلے کا، جو تحفے تحائف یا تو دیتے ہیں یا ان کی طرف سے وصول کرتے ہیں، کیا اس کی بھی مذہبی حیثیت ہوگی؟ دیکھیے، غیر مسلم بھائیوں کی بعض تقریبات تو تہذیبی ہوتی، جیسے شادی بیاہ ہے، بچے کی پیدائش ہے، اس کا تحفہ قبول کرنا جائز ہے اگر اس کی بناوٹ میں کوئی حرام مواد شامل نہ ہو اور وہ نان ویج نہ ہو جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور اگر مذہبی دوسری قسم کی تقریبات ہیں مذہبی، جیسے یہ دیوالی ہے، ہولی ہے، تو یہ بھی دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو براہ راست بت پرستی پر مبنی ہیں، مٹھائیاں بتوں پر چڑھائی جاتی ہیں، پھر وہ مٹھائیاں لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں، تو یہ تو لینا جائز نہیں ہے۔ اور بعض ایسی ہیں کہ جس میں جو بتوں پر چڑھائی نہیں جاتی، مٹھائی خوشی کے اظہار کے لیے دی جاتی ہے، جیسے دیوالی ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے اپنے مسلم دوست کو لا کر اس نے مٹھائی کا ڈبہ دے دیا۔ تو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کی ایک حد تک گنجائش ہے، اور کیونکہ اس میں کوئی حرام چیز شامل نہیں ہے، اور ایسے ملے جلے معاشرے میں اگر اس معاملے میں زیادہ سختی برتی جائے تو اس سے ناگواری پیدا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایران میں جو وہ تہوار ہوتا تھا نیروز کا اور مہرجان کا، موسم کی مناسبت سے ہوتا تھا، کہ دیوالی بھی موسم کی مناسبت سے ہوتی ہے، اس کو ٹھنڈک اور گرمی کا ٹرننگ پوائنٹ سمجھا جاتا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر وہ ویج تحفہ دیں، ویج چیز ہو تو اس کو قبول کر لو، جیسے چاول وغیرہ ہے، اور نان ویج ہو تو اس کو قبول نہیں کرو۔ تو یہ اس کی حدود ہیں۔ اور جہاں تک ہمارے تحفہ دینے کی بات ہے تو وہ بات آ گئی کہ اگر ہم پیسے دے دیں کہ بھائی تمہارے لیے خوشی کا موقع ہے، اور ہو سکے تو اس میں ایک جملہ دعوتی بھی کہہ دیں کہ دیکھو اصل تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ایک خدا ہے اور اس کی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے، لیکن آپ لوگ اس وقت خوشی کا یہ کرتے ہیں، اب جیسے دیوالی ہے وہ اس کو بدی پر نیکی کی فتح کی علامت قرار دیتے ہیں، تو دعوتی بات ان سے کہی جائے کہ یہ تہوار ہم لوگ تو اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہماری زندگی میں نیکیوں کو غالب ہونا چاہیے بدی پر، اور آپ کی خوشی کی رعایت کرتے ہوئے تحفہ ہم دے رہے ہیں، تو مناسب الفاظ میں اگر دے دیں تو گنجائش ہے۔ جس طرح مسلمانوں کا رجوع بڑھ رہا ہے مطلب ان شرکت کی طرف، تو کیا یہ تہذیبی مروبیت ہے یا تہذیبی ارتداد کہہ سکتے ہیں اسے؟ ہاں، یہ بہرحال ایک آپ تہذیبی مروبیت بھی کہہ سکتے ہیں، اور مروبیت ہی سے ارتداد پیدا ہوتا ہے، یہ ہے غلط، اور علماء کی ذمہ داری ہے، خاص کر خطبہ کی ذمہ داری ہے کہ جمعہ میں وہ ایسے موضوعات پر بات کریں، تہواروں کے بارے میں اسلام کا تصور کیا ہے تو اس کو بیان کریں۔ اور ایک بڑی کمی ہم لوگوں کے یہاں یہ ہو گئی کہ یہ مسلمان بہنوں سے بات کرنے کا موقع نہیں رہا۔ جمعہ میں خطاب مردوں سے ہوتا ہے، عیدین میں بیان مردوں کے درمیان ہوتا ہے،
بڑے بڑے تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں مرد ہوتے ہیں، مدرسوں کے جلسے ہوتے ہیں، سیرت کے، اصلاح معاشرہ کے مرد ہوتے ہیں، تو جو ہماری خواتین ہیں ان تک دین کے پہنچانے کا کوئی معقول انتظام نہیں ہو سکا۔ اور یہ جو رسم و رواج ہیں اس کو فروغ دینے میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ جی تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسا ماحول بنائیں کہ ملت کا ہر فرد شریعت کے مزاج سے واقف ہو سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خاص پروگرام مذاکرہ، اور آج میرے ساتھ موجود تھے خاص مہمان حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیے، یہ ایک دینی پیغام ہے، اسے جہاں تک ہو سکے دوسروں تک پہنچائیے اور اس فیض کو عام کیجیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔